فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی چیز کے بارے میں کتاب اللہ میں رہنمائی نہ ملی تو کیا کرو گے؟ تو حضرات یہ دیکھیے کہ یہ سوال کوئی میرے آپ جیسا آدمی نہیں کر رہا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کا حکم براہ راست کتاب اللہ میں نہ ملے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا پھر میں آپ کی سنت میں اس کا حل تلاش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پلٹ کے کہتے ہیں اگر سنت میں بھی وہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اللہ کی دی ہوئی عقل سے اجتہاد کروں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا کہ میرے امتی کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات سجھا دی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصولی رہنمائی تو کتاب و سنت میں ہر چیز کی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو تمدنی ترقی کے ساتھ ساتھ بدلیں گی، ان کی شکلیں بدلیں گی، ان کے انداز بدلیں گے، ان کے بارے میں حکم معلوم کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اہل علم کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی ہے۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ نئے نئے مسائل کو ایڈریس کرے اور اہل علم سے پوچھ کر ان کا حل تلاش کرے۔ اختلافی مسائل کے معاملے میں بھی دل بڑا ہونا چاہیے۔ اختلافی مسائل جو ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ آپ اگر ایک رائے پہ رہ سکتے ہیں تو دوسرے کو دوسری رائے پہ رہنے کا حق دیں، اس کی رائے کا احترام کریں، معقولیت کے ساتھ بات کریں۔ اگر ٹھیک ہے اتفاق رائے نہیں ہوتا تو بہت سے مسائل ہیں جن پر خود اللہ نے بھی کہا ہے کہ بھئی اختلاف رائے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی رائے پہ رہے، آپ اپنی رائے پہ رہیں۔ خواہ ایک ہی رائے پہ اوپر اکٹھا ہونے کی کوشش میں آدمی کو لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دین کی دعوت دیں تو آپ دین کی طرف دعوت دیں، اپنے مسلک کی طرف دعوت نہ دیں۔ ہر مسلک کے حق میں دلائل ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بھئی میں اپنے مسلک کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن میں اس بات کا امکان تسلیم کرتا ہوں کہ میرا مسلک غلط ہو سکتا ہے، اور میں دوسرے کے مسلک کو غلط سمجھتا ہوں لیکن میں اس امکان کو تسلیم کرتا ہوں کہ دوسرے کا مسلک صحیح ہو سکتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے، اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس قبر والے کی رائے غلط نہیں ہو سکتی، باقی سب کی رائے میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ تو حضرات یہ حکمت کے حوالے سے آپ سمجھیں کہ یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ موضع حسنہ سے کام لیں۔ موضع حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جہاں آپ حکمت سے کام لیتے ہیں وہاں آپ دلائل سے زیادہ کام لیتے ہیں، وہاں آپ اہل علم لوگ ہیں ان کے دماغ کو زیادہ اپیل کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ہے کہ عام لوگ ہیں، آپ اس کے جذبات کو بھی اپیل کریں، خالی عقل کو اپیل نہ کریں، اس کے اندر کے انسان کو جگانے کی کوشش کریں، اس کے دل کے تاروں کو بھی چھیڑیں تاکہ دماغ کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو۔ پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ جس کے سامنے آپ بات کریں اس کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، دعوت دینے سے آپ کا کوئی ذاتی مطلب، ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی آدمی بلا وجہ ذرا سی سوئی چبھو دے تو آپ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں کہ تو نے یہ کیا حرکت کی، آپ سوئی کی ذرا سی چبھن برداشت نہیں کرتے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ بھئی آپ کے باقی حصہ جسم کو بچانے کے لیے آپ کی ٹانگ کاٹ دینا ضروری ہے تو آپ اس سے ٹانگ کٹوا آتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، اس کی کوئی ذاتی غرض میری ٹانگ کاٹنے سے وابستہ نہیں ہے، یہ محض میرے باقی حصہ جسم کو بچانے کے لیے میری ٹانگ کاٹنا چاہتا ہے، لہذا آپ ٹانگ کٹوا آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دائی جو ہے اس کا امپریشن اپنے مخاطبین کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ دائی کو دعوت دینے کی کوئی غرض، ذاتی غرض، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ وہ اپنے مخاطب کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا چاہتا ہے، یہ بات ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہو جائے تو جس طرح ڈاکٹر کے سامنے بندہ اپنی ٹانگ رکھ دیتا ہے کٹوانے کے لیے، اسی طرح وہ آپ کی ہر بات مان جائے گا۔ اور اس حوالے سے سب سے مؤثر بات یہ ہے کہ دائی کی اپنی زندگی اپنی دعوت کے مطابق ہونی چاہیے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کو خاص طور سے توجہ کے ساتھ سنیے اور پلے باندھیے کہ دائی کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کی اپنی سیرت، اس کا اپنا کردار، اس کا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے۔ لوگ لچھے دار باتوں اور تقریروں اور مقالوں سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنا دعوت دینے والے یا صاحب کتاب یا صاحب خطاب کے طرز عمل سے، اس کے اخلاق سے، اس کی سیرت سے، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کو اپنی دعوت کا مکمل نمونہ ہونا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ ایک بڑی خرابی ہے کہ دعوت میں اور صاحب دعوت میں یہ بڑا تفاوت، بڑا فرق نظر آتا ہے۔
اور ایک مغربی مصنف نے بھی اسلام کی بڑی تعریف کی ہے، لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ دا پریزنٹ ڈے مسلم از دا گریٹسٹ ہرڈل ان دی وے آف اسلام، کہ دور جدید کا یہ جو آج کا مسلمان ہے یہ اسلام کے پھیلاؤ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ جب اس کی سیرت دیکھتے ہیں، اس کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ بدک جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا حاصل ہے، یہ حدیث کا حاصل ہے، یہ اسلام کا حاصل ہے، یہ نتیجہ ہے ایک آدمی کی زندگی اس طرح ہو گئی۔ تو دائی کو اپنی اس پوزیشن کو، اپنی اس حیثیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، اور اس کا مؤثر ترین ہتھیار یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں سچا پکا پختہ کار جو ہے وہ مسلمان ہو۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے حوالے سے کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ دعوتی نقطہ نظر سے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ہے اہل علم و فکر اصحاب کا، دانشور لوگوں کا، اگر ان سے بات ہو تو حکمت کے ساتھ بات کرو، وہ دلائل کی سے بات سنتے ہیں، وہ جذباتی باتوں میں نہیں آتے ہیں۔ لیکن اگر عام لوگوں سے معاملہ ہو تو وہاں موعظہ حسنہ، عمدہ نصیحت سے بات کرو۔ اور اگر کوئی ضدی جھگڑالو آدمیوں سے معاملہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ مجادلہ آسن ان سے بحث و مناظرہ کریں، کہ تینوں قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور اس آیت میں تینوں طریقے بتا دیے